حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ جڑا معاف کر دے، جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے میں اپنی عقل قیاس رائے تے اپنا فتویٰ پیش کردہ رہا، اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، اے دعوت ہے، نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی، میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکتی، میں تیری قیاس رائے کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرا فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی دنیا دے قول قیاس رائے فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ حضرت عمر دی عدالت لگی، ایک بندہ ہوندہ ان کے آندہ عمر جی ایک عورت ہے، انہیں حج دے مناسک نو پوریاں کر لیا ہے، حج مکمل انہیں کر لیا ہے، اون لگے ہیں حاجی طواف الوداع کر دینے، تو انہیں طواف الوداع کرنا ہے عورت نے، تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے، وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر۔ حضرت عمر فرمان لگے اتھے ہی رہے، وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ صحابی ہے گواندہ جرا مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ کہندہ ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے ہیں جب تو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آوے؟ آندہ جی کوڑا کرنا جی، فرمایا تینوں سزا لگا دین۔ آندہ جی وہ کہا دی؟ صحابی دا کو جواب سنے وہ کہا دی؟ میں تھوڑے کو مسئلہ پوچھیا تساں اپنی قیاس رائے اور عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کہ وہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے۔ میں حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے، اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، تینوں آج کوڑے اس وجہ تو مارن لگا تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا۔ اور کو سمجھ آئی جے کوئی نہ، تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا، تینوں کوڑے اس وجہ تو مارنے نے۔ اور اعلان کیتا ہے، امام زہبی نے سیر و اعلام النبلاء چ لکھیا ہے، اعلان کیتا ہے کہ آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوندے تے ویلی بہادر شاہ دے کھمبیاں دے تے چنگ دے کھمبیاں دے بڑے بڑے تگڑے مولوی ٹنگے ہونے سے بول جڑے آندے نے حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے ٹھیک ہے آندے نہیں۔ ایک نو میں کیا تو مقلد ہے یا مقلد ہے، اور لد لد چی پھنس گیا پہ ہن لد کان کے لد کان سمجھ آؤں دی جی؟ مقلد آندے کینوں نے پتا جی؟ مقلد آندے نے جی تقلید کیتی جائے تے مقلد آندے نے جڑا تقلید کرنا لے تے مقلد دا معنی ہوندہ ہے لائی لگ، جدے نہ لگی گلی او دے نہیں ٹوڑ چلی، انہوں دلیل دلول دی کوئی لوڑ نہیں ہوندی۔ بول دے یہ دی مثال میں بھی دینا ہونا نا، کتا ایک کھوج ڈگ پیا تے مولوی صاحب دے کول بندے کٹھے ہو گیا پنڈ دا پورے دا ایک کوئی کھوئے سارا پانی پنڈ دے لوگ اتھوں ہی پیندے نے، تو کتا کدھر آنو ڈگ پیا؟ آندے نے مولوی جی مسئلہ دے دسو بھی کتا ڈگ پیا ہن کی کریے؟ انہوں نے کہا 100 بوکا گن کے کڈو پھر پانی پاک ہوئے گا۔ انہوں نے 100 کڈیا، کہنے لگے جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کٹ دیو، بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کٹ دیو، وہ کہی 300 کر چھڑیا بو گئی نہیں، انہوں نے کہا کتا کڈیا جے نہیں ہو تو ویچی پیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑے آنکی خوہ وچو بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڑیا، یہ تے دسو خوہ وچو کتا ویجے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے ویچے
جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں آؤندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا اورا پران جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھوجو وکرا لو آئے گا حشر نو نکمہ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے بڑے ہونگے مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانائی دس کملیا انہیں تینوں کی پیانائی سارے امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا حدیث آ جائے مومنان دئی انہوں نے سنوی لیا تے منوی وہ چونکہ چنانچہ یونین تکاتے نہیں سناندہ یہ حدیث ٹھیک ہے چونکہ مغرچے اگرچے پتہ نہیں کی آندے رہے کہ نہیں زمین دی ترتی تے اگر اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی نہ حدیث تے عمل کون کردا مولانا سلفی صاحب 650 حدیث جز رفع الیدین لکھی ہے مولانا خالد گرجا کی ہے وہ دے 650 حدیث لکھی ہے جنہ چو ایک بھی اللہ دے فضل نہ ضعیف نہیں تے نا کرن دی ملا علی کاری نے الموضوعات القبرہ چ لکھی ہے ایک بھی ٹھیک نہیں ایک بھی ٹھیک نہیں کلوہا باطل ایک دی سند بھی ٹھیک نہیں مولویاں دا علم کتھے مکدا ہے پتہ جی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ یہ تھے تے ایک اگلے دن پہ آپ مفتی بیان کرے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اپنی نمازیں خشوع خضوع کرو عبداللہ بن عباس کی طرف مائل کر کے انہاں کہا جی رفع الیدین نہ کرو خشوع خضوع ختم ہوتا ہے میں کہا مولوی کدی تو میرے کول مار مار کے چھتر نہ تیری اول کٹ دیا اولو دے پٹھے ہو یا شریر کوڑے میں کہا نبی دے پاک تھانو کوڑے دی دومنا تشبیح دے رہا تو مر نہیں گیا پیغمبر دی پاک سنت رو تو نالے جابر پہ سمرہ دی حدیث بیان کر دے اور صحیح مسلم دی یہ دے وچو اگر کوئی مولوی دنیا دا ترک رفع الیدین اس حدیث جو ثابت کرے نا میں اس مولوی دی ساری زندگی جتیاں چکن واسطے تیار رفع الیدین کیویں کری دی ایسرا تے صحابہ جدوں اتحیات تے بیندے سنا سلام پھر لگا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اصل حدیث ہے سلام پھیرن دے وقت صحابہ میں آچو تے پوشل جڑی ہے نا ایویں ہل دی ہے ایسرا نہیں ہل دی رفع الیدین ایویں ہوندی ہے انہاں دے گھر کوئی کوڑا ہونا جدی ایویں ہل دی کوئی آندا جی کچھاں جو بت رکھ کے نمازاں پڑھ دے سن کوئی حدیث بیان کر دو کچھ جو بت رکھنا دی حدیث کو مولوی منو بخائے اے پورا مرکزی ہو دے نال آ دیا گے جاؤ میرے کلپ لاغے نا مولوی منو گالاں بڑیاں کر دے میں رفع الیدین میں قرآن پڑھ کے کیا میں کیا شاہ صاحب نے کیا سید سبتین شاہ قرآن پڑھ کے ایسا کیا پھر نبی نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا حق اصل تو اگر کوئی ماں نے لال جمعہ ہوئی کہے اسی کیا اگر کوئی کہے حلفن کہے مر جائے گا مولوی یہ نہیں گل کہے کلپ لاغے اگلے دن مولوی کوئی گالاں کردہ ہے کوئی کچھ کردہ ہے میں کہا جنیاں مرضی گالاں کڈو یہ نہ سمجھا جی سانو گالاں ہوندیاں نہیں میں جٹ مولویاں ایک کڈاں دوجی رلدی بھی نہیں بول دے رہے
تھانوں پتہ نا جٹاں نوں کوئی بندہ نہ لبے گال کڈن واسطے کٹیاں نوں کڈی جاندے لیکن میرا مسلک گالاں دی اجازت نہیں نہ دیندا تو گال کڈ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب وہ گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا تو گالاں کڈ ایک گال دے وچ 10 قرآن دیاں آیتاں نہ سناواں میرا نام پسروری نہیں محمد یوسف پسروری صاحب پنجاب محمد یوسف پسروری صاحب نعرہ تکبیر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنے ہیں ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی آئیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت غور کیجئے ایک صحابی پیچھو آیا ہے کالی کالی نماز نان کے ملتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ یہ دا صاف پھلے ہے سانس چڑھے ہے اندر ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی میرے پیغمبر نے نماز تو انہوں کی ہویا ہے بھائی تو اڈی ایسی آخری بات سن لو پھر مولانا نو ٹائم دئیے توجہ میرے وال ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارک یہ صحابی نے کیا اچھی آواز تھوڑا جا نکل گیا سانس پھولیا دی آپ نے نماز پڑھائی کون سی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندہ میں گھبرا گیا کہ میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ رسول ڈانٹن گے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے صحابی آندہ اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا سیں ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جدوں پڑھنا سے پیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آسمان تو تیاں تو اٹھے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن 39 فرشتے اور آج بھی آؤندے جے پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نہیں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے کو نہیں دوجے لوگ ادھر رکوع تو بھی سیدھے نہیں ہوندے ٹھا سجدے جی اس رہی ہے نا بولو تو صحیح بلا مبالغہ ساڈیاں مسیتاں تو علاوہ 39 فرشتے کو نہیں جے ہوندے کیونکہ دعا پڑھ دے ہی نہیں تے کئی بندے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے اتھوں ہی ڈائریکٹ سجدے جی اندر ڈائریکٹ ہی پھڑاؤ جو پڑھا رہے بول دے بڑی کالی نماز پڑھ دے نے ایک منو آندہ جی 39 فرشتے آندے ہو آؤندے نے میں بالکل آؤندے نے اے جی سانو بھی وکھاؤ کتھے آؤندے نے سانو بھی وکھاؤ میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میں کہنا اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ہاتھ سینے تے کون بندا زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیراں نہ پیر ملان دیاں کندھے نہ کندھا ملن دیاں 29 حدیثاں نے پھر انہاں حدیثاں تے عمل کون کردا اگر زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وتر والی حدیث تے عمل کون کردا حنفی مر جے گا ایک وتر نہیں پڑے گا بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا مر جائے گا بلکہ فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری فرماندے نے میں 14 سال تک ایک وتر والی حدیث دا رد کردہ رہا میرے کو ایک وتر والی حدیث دا رد نہیں ہویا اہل حدیث نو شرف حاصل ہے اہل حدیث نبی دی حدیث دا رد نہیں کردہ بلکہ نبی دی حدیث دی حفاظت کردہ ہے حدیث یاد کراندہ ہے لوکاں تک پہنچاندہ ہے سناندہ ہے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کائنات چھڑی جا سکتی ہے محمد دی حدیث چھڑی جا سکتی نہیں کیوں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ہے اے بھئی اے 2-3 رکے آئے نے وہ چندہ کٹھا کرنا ہے کہ چندہ کٹھا کرے کہ ہویا نہیں کنا کر
کنا ہویا بھئی یہ بھئی میرے مگر لگے نے ادھر جدوں دا میں آیا اتنے اندر بسترے جا کے منو آندے 35 کٹھا ہویا تو باقی کٹھا کرنا کنا 6 لاکھ منو ہی اتنے رکھ لو وہ لاکھ کہن دے نے بدر نصیر سیلفی تو 6 لاکھ کہن دے ہیں اچھا 6 لاکھ اچھا میرا حصہ بھی آندے نے پانا ہے بھئی وہ جڑے باقی رہ گئے نے کوئی 5-10 بندے کو 10-10 ہزار والے اٹھ کو تو یار تھوڑی مہربانی کوئی ہے نے ساتھی وہ جڑے میرے کہن تے اللہ دی رضا دی خاطر میں ایک دعا کرن لگا مسافر ہاں اللہ جیڑا بندہ اٹھ کے اعلان کرے نا کہ باقی پیسے میں دے دینا انہوں جنت چ حضرت عثمان دا گوانڈ بنا دی ہون پتہ لگدا کنوں حضرت عثمان دا گوانڈ چاہیے دوجے نمبر تے اللہ انہوں عبد الرحمن بن عوف دا گوانڈ بنا دی اور ویکھو کڈی وڈی دعا جو پیسے کی چیز نے دعا ویکھو کڈی وڈی ہے تے میری دعا کدی رب نے رد نہیں کی تھی نالے بھی گل جی ہاں وہ دی وجہ جے ساڈی نہیں سننی تے سننی کی دی سو بول دے نہیں ساڈا تے در بھی ایک کے تے گھر بھی ایک کے بول دے نہیں تو اس واسطے کیڑا ساتھی ہے جڑا اٹھ کے اعلان کردا ہے جڑا اللہ دی رضا دی خاطر کو پورے ہوش ہے ہاں جی اٹھو ہاں جی ہاں جی 70,000 ہاں جی کون تھوڑا نام کی ہے اچھا حاجی ظفر صاحب ماشاءاللہ کیڑے ہو کے مجبور آخر ہن جنہیں کہیں گا بابا سنائی جاؤں گا میں ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے ہن جنہیں ہونے نے میرے نے کیوں انہاں دے پورے ہو گئے نے نا ہن ہو کے مجبور باقی بھی اگر کسے دینے نے دے سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں باقی بھی اگر کسے دینے نے دے سکتے ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائیا لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائیا چھڑ دیتا تینو اج پہنا تے پائیا کسے بھی ساتھ دیتا نہیں پھر کہہ دیو بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹر داسے تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکا تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے اوے یہ مال جڑا ہے نا انہوں دین تو سوچیا نہ کرو پتہ ہے جے دے جو کفن بھی لبنا جے کہ نہیں کدی کہ کفن نو جیب لائیے بولو دے صحیح کدی لائیے پیا حاجی